وہ اٹھا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا ہے تاکہ اس عظیم عبادت سے ہم محروم نہ رہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم جانور کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جانور کی کیفیت قربانی کے وقت اسے زمین پر سجدے کی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر چھری چلا دی جاتی ہے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس جانور نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، ٹھیک اسی طریقے کی قربانی اہل ایمان مسلمان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک تمثیل ہے، یعنی بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنا کچھ مال خرچ کر کے آج آپ کی راہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے ایک جانور کی قربانی دے رہا ہوں، لیکن جب وقت آئے گا تو اے اللہ، میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب کبھی آپ مجھ سے اپنی جان مانگیں گے، میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ کہہ کر اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اصل میں یہ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بندے سے، اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہے۔ اللہ کی معرفت ہمیں ہے نہیں، ڈر اور خوف کے ذریعے، آبا و اجداد کی تقلید کے ذریعے ہم یہ عبادت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، جب ایک بچہ یا بچی ہوتی ہے اور جب اسے اپنی ماں باپ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کردار کے لیے کسی کو بتانا پڑتا ہے۔ یہ اپنے طور پر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، با اخلاق والدین کے لیے با اخلاق بن جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب یہ عبادت کا فلسفہ، اس کا مقصد، قربانی کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ اس کا مقصد، حج کا فلسفہ اس کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہم اندرونی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینے والے بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہر سال زندہ رکھیں، اسے باقی رکھیں، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے یعنی یہ سمجھائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یعنی عظیم قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہوئے تھے۔ اس قربانی کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، ایک ضروری اعلان آپ کے سامنے یہ کروں گا کہ ہماری اپنی بستی میں یعنی بارکس، گٹا اور سلالہ، کتا پیٹ، ممتاز باغ، جمال بنڈا، ان ایریوں کے اندر 10 آٹو جو جانوروں سے گندگی نکلتی ہے، ان کا فضلہ نکلتا ہے، اوجڑی نکلتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو گھروں سے لینے کے لیے 10 آٹو چھوڑے گئے ہیں۔ آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ جو بھی گندگی نکلے اپنے یہاں پر کوئی تھیلی میں یا کسی چیز میں باندھ کر رکھ دیں۔ آپ لوگ، آپ کے مکانات تک آٹو آئیں گے اور ان آٹو والوں کو اگر آپ دے دیں گے تو وہ جس جگہ پر پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گلی، اپنے محلوں کو پاک صاف ستھرا رکھیں۔ وہ اس لیے کہ جانوروں کی جو گندگی نکلتی ہے، اگر اس مسئلے میں ہم احتیاط نہیں کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہوگی جس کے ذریعے انسانیت کو نقصان پہنچے گا، اور غیر مسلمین بھی ان چیزوں کو بڑا برا مانا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پچھلے سال بھی 10 آٹو چھوڑے گئے تھے، اس سال بھی 10 آٹو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آٹو آپ کے مکانات تک آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے تعاون کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والا، اخلاص کے ساتھ قربانی دینے والا، اللہ کی عبادات کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، اور تمام اہل ایمان کے دلوں میں پیار محبت پیدا فرمائے، ہمارے اختلافات کا خاتمہ فرمائے۔ ہمیں صرف اور صرف ایک نام، جو نام اللہ رب العالمین نے ہمارا رکھا ہے، اس نام کے ذریعے ہمارا تعارف کرنے والا، اسی کے ذریعے ہماری پہچان کرنے والا جو نام مسلم ہے، اس نام کو اختیار کرنے والا بنائے۔ تمام مسلمانوں کے اختلافات کا خاتمہ فرمائے۔ جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اور دیگر عبادات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔